بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا دین بہت ہی غریب پرور ہے، مظلوموں کا، مجبوروں کا حامی اور ان کا نفع اور ان کے لیے خیر کا اہتمام کرنے والا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا اپنے کسی کام کے لیے یا کسی حاجت کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے، اشفعوا تؤجروا، تم اس مظلوم کی، اس ضرورت مند کی، اس محتاج کی جو کسی کام سے میرے پاس آیا ہے، تم اس کی سفارش کر دیا کرو اور تم سفارش کر کے اجر پایا کرو۔ تمہیں اسی پہ اجر ملے گا کہ تم نے ایک ضرورت مند کی مدد کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اپنے نبی، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے فیصلہ صادر فرما دے گا۔ یعنی اگر اسے وہ عطا کرنا ہے تو بھی، اگر اسے عطا نہیں فرمانا تو بھی، اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود حضور نے تلقین فرمائی تم سفارش کرو۔ ایک محتاج کے بارے میں کلمہ خیر کہنے کی وجہ سے تمہارا یہ کلمہ خیر بھی ضائع نہیں ہوگا، اس کا تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث میں ہم یہ بات بھی پڑھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی موقع پہ کوئی ضرورت مند آیا، اس نے آپ سے تقاضا کیا کہ اللہ کے حبیب مجھے سواری عطا فرمائیں، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس سواری دستیاب نہیں ہے، تو تم ایسا کرو کہ تم فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہو، امید ہے کہ وہ تمہیں سواری دے دے گا۔ وہ صاحب ان صاحب کے پاس گئے جن کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی تھی۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ کسی اور صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب میں اس کو ایسے بندے کا پتہ نہ بتا دوں جو اس بندے کو سواری عطا فرما دے گا۔ تو خیر وہ بندہ جب پلٹ کے واپس آیا تو سواری اسے مل گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے خود وہ نیکی کر دی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر فاعلہ، جس بندے نے، معنی وہی ہے، الفاظ تھوڑے سے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں مختلف ہیں کہ جس بندے نے بھی کسی بندے کی نیکی کی طرف، خیر کی طرف رہنمائی کی تو اسے وہ نیکی کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی کسی بندے نے کسی ضرورت مند کے لیے سفارش کی کہ اس کو سواری کی ضرورت ہے، اسے سواری دے دی جائے، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود سواری اسے فراہم کر دی۔ اچھا، اہل علم نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ سفارش کرنے والے کی سفارش قبول ہو یا قبول نہ ہو، یعنی اس کا اسے ضرورت مند کو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، ہر دو صورتوں میں سفارش کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو کوئی بندہ کسی محتاج کی سفارش کر دیتا ہے کہ یار اس کی مدد کر دو، کسی وسائل والے آدمی کو اس نے مدد کر دی تو اسے بھی اس نیکی کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ کوئی بندہ بے روزگار ہے، کسی نے اس کی سفارش کر دی اپنے کسی تعلق کو استعمال کر کے، یار اس کو روزگار دلا دو، اس کی مدد کر دو، تو اسے، اور اس نے روزگار دے دیا تو اسے روزگار دلانے کا اجر و ثواب ملے گا، نہیں تو کم از کم اجر و ثواب یعنی سفارش کرنے کا اجر و ثواب تو اسے ملے گا۔ کوئی بھوکا ہے، کسی نے اس کو سفارش، کسی سے درخواست کر دی یار اس کو کھانا کھلا دو، تو ایسے ہی ہے جیسے خود اس بندے نے اس بندے کو کھانا کھلایا ہے۔ اتنا بڑا کام ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندہ مومن کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ جس کا کام بنانے میں لگ جائے اس کا کام کیسے بگڑ سکتا ہے؟ ہم آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سفارش کرنے سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، یا میں اس غریب آدمی کے ساتھ چل کے کیوں جاؤں، میں کوئی کمی ہوں، میں کوئی چھوٹا آدمی ہوں۔ یاد رکھیے یہ بڑا عظیم کام ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا میں یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو بندہ کسی بندے کے لیے اچھی سفارش کرے گا اس کا بھی اس سفارش میں سے حصہ ہے۔ اور فرمایا میں یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، جو بندہ کوئی بری کسی بندے کی سفارش کرے گا تو اس پر اس کا وبال ہے، یعنی کوئی بندہ کسی کی حق تلفی کی سفارش کر رہا ہے، کسی پر ظلم کرنے کی سفارش کر رہا ہے، یا کسی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مظلوم کے خلاف، تو اس کو ظلم کرنے کی سزا ملے گی، اور اس سفارش کا یا اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اس کا وبال اس پر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس حد تک فرمایا کہ جو بندہ جانتے بوجھتے کسی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا تاکہ وہ ظالم کی مدد کرے، تو آپ نے فرمایا گویا کہ وہ اسلام سے نکل گیا۔ قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے اچھی اور بری سفارش کے حوالے سے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ تو خیر کے کاموں میں سفارش کرنے کا اجر و ثواب ہے، اور برے کاموں میں یا برائی کے معاملے میں کسی کی سفارش کرنے کا گناہ ہے۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو مظلوموں کا، مجبوروں کا، غریبوں کا، لاچاروں کا، محتاجوں کا دست و بازو، ان کا مددگار بننے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم ان کے لیے دو خیر کے بول ہی بول دیا کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو توفیق بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا